السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والصلاۃ والسلام علی محمد النبی المجتبی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ نور الہدی، اما بعد۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں جھوم جھوم کر اپنی محبت کا، عقیدت کا نذرانہ محبت پیش کرے، پڑھے باواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حصول بخشش و نجات کے لیے ایک مرتبہ پڑھ لیجیے: صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب قدیر کا بڑا شکر اور احسان کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو ایمان کی بے بہا دولت سے مشرف و مالا مال رکھا، اور ہمیشہ اپنی زندگی میں ہر لمحہ یہ دعا کوشش کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ رب قدیر ہمیں، آپ کو، سب کو ایمان پہ رکھے اور اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے لے جائیں۔ سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں۔ سرکار نے فرمایا: اللہ تیرا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ پھر اس صحابی رسول نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دعا فرما دیجئے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں۔ سرکار نے پھر فرمایا: اللہ تیرا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ تیسری دفعہ پھر اس صحابی رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دعا فرما دیجئے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں۔ سرکار نے پھر فرمایا: اللہ تیرا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ صحابی رسول نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ میرے لیے یہ دعا فرما دیجئے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں، اللہ کا مقرب بن جاؤں، اللہ کی بارگاہ میں محبوب کہلاؤں، مگر آپ میرے لیے یہ دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تیرا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ تو سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا: اے بندہ خدا، کیا ایسا بھی کوئی اللہ کا ولی ہوا ہے جس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا ہو؟ اور ایسا بھی کوئی ہوا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہونا چاہتا ہو اور وہ اپنے ایمان کی فکر نہ کرے؟ گویا یہ کہ جو بندہ ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر میں رہے گا، انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ دنیا میں جو بھی آتا ہے، حدیث شریف ہے
کل مولد یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، مگر اس کے ماں باپ، اس کے اہل خانہ، اس کے رشتہ دار اس کو یہود و نصارہ سے بنا دیتے ہیں۔ ہم پیدا ہوئے ایمان کے ساتھ، مگر ہر آدمی کو یہ فکر ہمیشہ لائق رہنا چاہیے، ہم پیدا تو ضرور ایمان کے ساتھ ہوئے ہیں، مگر ایمان کے ساتھ جاتے ہیں کہ نہیں، یہ اہم ہے۔ اس کی فکر ہونا چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، کہ بہت سے ایسے ہوئے جنہوں نے دنیا میں بہت دنوں تک، مدتوں تک، سالوں تک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، رسولوں کی رسالت کا اقرار کیا، کتابوں کو پڑھا پڑھایا، مگر چھوٹی چھوٹی لاپرواہیوں کی وجہ سے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ حضرت بایزید بستامی ایک دفعہ دمشق گئے اور کچھ دن وہاں ان کا قیام ہوا، تو دیکھا وہاں ایک امام ہے، ایک جامع مسجد ہے، جامع مسجد کا امام ہے، اور وہ امام صرف امام نہیں، اپنے وقت کا محدث بھی ہے، اور 1-2 سالوں سے نہیں بلکہ 50 سالوں سے مسلسل درس حدیث دیتا آ رہا ہے۔ مگر اس کے تعلق سے جب معلوم پڑا، دوبارہ آپ کا سفر ہوا اور آپ نے اس کے متعلق پوچھا، تو کہا کہ وہ بندہ جو 50 سالوں سے درس حدیث دے رہا تھا وہ عیسائی ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ عیسائی ہو گیا۔ آپ نے سبب پوچھا کہ جو بندہ 50 سالوں سے درس حدیث دے رہا ہے، جس کو ایمان اور کفر کے معاملات کے تعلق سے اچھا علم بھی ہے، پھر وہ کیسے عیسائی ہو گیا؟ تو اس کی بیوی سے پوچھا گیا، چھوٹی سی بات ہے مگر بتانا مقصود یہ ہے کہ جو بندہ اپنے ایمان کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے تعلق سے اللہ رب قدیر کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ کہ 50 سالوں سے درس حدیث دے رہا تھا اور جامع مسجد دمشق کی جامع مسجد کا امام بھی تھا، مگر اس کی بیوی سے پوچھا گیا کہ آخر کیا وجہ ہے، کیا ہوا کہ تمہارا شوہر جو تھا، جو اپنے وقت ایک محدث تھا، مگر آخر عمر میں وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا اور عیسائی ہو گیا؟ تو اس کی بیوی نے جو بات بتائی، کہا کہ وہ تھے تو بہت بڑے عالم، وہ تھے تو بہت بڑے محدث، 50 سالوں سے درس حدیث دے رہے تھے اور دمشق کی جامع مسجد میں امامت بھی کر رہے تھے، مگر ان کے اندر ایک بات یہ تھی کہ جب وہ غسل جنابت کے لیے اٹھتے تو انہیں یہ غسل جنابت بوجھ معلوم ہوتا، اور وہ یہ دل میں کہتے اور بسا اوقات اپنی زبان پہ بھی یہ بات لاتے کہ کاش اسلام کے اندر یہ غسل جنابت نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ بظاہر یہ چھوٹی سی بات ہے، مگر ناپاکی پر رضامندی ہے کہ ایسا ہی نماز پڑھنے کا حکم ہو جاتا، ایسی قرآن چھونے کا حکم ہوتا، یہ ملنے کے بعد غسل کی کیا ضرورت ہے، یہ ان کے دل میں خیال ہوا۔ بس اسی خیال کے وجہ سے اللہ نے ان سے ان کا ایمان چھین لیا۔ بظاہر تو چھوٹی سی بات ہے، مگر حقیقتاً وہ چھوٹی نہیں ہے۔ لا طاعت فی معصیت اللہ، حدیث شریف ہے۔ آج جو موضوع کا انتخاب کیا ہے یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، اور اس میں بولنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچ کے تب بولنا ہوگا، ایسا مسئلہ ہے، کیونکہ اللہ رب قدیر کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے
تعلق سے اگر ایسا کوئی عقیدہ بیان ہو گیا جو ہمارے قرآن کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو، تو ہمارے بھی آپ کے سب کے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر علماء سے دوری کا نتیجہ، علم سے دوری کا نتیجہ، قرآن اور حدیث سے دوری کا نتیجہ یہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اور دیگر جو ذرائع ہیں، یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، ان چیزوں سے جو سیکھنے کا آج کل ایک رواج چل بیٹھا ہے، اس کے نقصانات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک فرقے کے ایک عالم نے یہ بات کہی کہ جو اللہ ہے وہی اوم ہے، اور جو اوم ہے وہی اللہ ہے، معاذ اللہ۔ سنا آپ لوگوں نے؟ آج یہ بڑا حساس اور نازک سا مسئلہ ہے، اس موضوع کو چھیڑا ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب قدیر ہم تمام کو ہدایت پہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اور ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ پہلے آپ یہ سمجھے کہ اللہ، لفظ اللہ کیا ہے اور لفظ اللہ کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے۔ مولوی جماعت کی کتاب ہے جو درس میں پڑھائی جاتی ہے، اصول الشاسی، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ اس کو کہتے ہیں جو واجب الوجود ہو، جس کا ہونا ضروری ہو۔ بہت اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھ کے سنیں گے تو سمجھ جائے گی بات۔ سمجھ رہے ہیں؟ سن رہے ہیں نا آپ لوگ؟ ہاں، اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جو واجب الوجود ہو، جس کا ہونا ضروری ہے، جس کا بولو، جس کا ہونا ضروری ہے، اور جو تمام صفات کاملہ کا جامع ہو، اس کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر کوئی نقص نہ ہو اور اس کا ہونا بھی ضروری ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ۔ لفظ اللہ کا بار بار ذکر قرآن مقدس میں ہے، جیسے وَلَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ایسے بہت سے اور خود قرآن شریف کے اندر ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے بہت اچھے نام ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت خود فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے بہت اچھے نام ہیں۔ آپ نے اللہ کے نام دیکھے ہیں؟ کہاں دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے نا؟ قرآن شریف الٹیں گے نا آپ تو اس کے پہلے پنے میں دیکھیں گے جو پہلا کوٹ لگا ہوتا ہے، اس کے دونوں طرف سے کیا رہتے ہیں؟ اللہ کے 99 نام ہوتے ہیں، دیکھا ہے؟ اس کے اندر ہے احد، اللہ احد، واحد، سمیع، بصیر، ذوالجلال، یہ سب اس کے نام ہیں، قادر، خالق، رزاق، یہ سب اس کے نام ہیں۔ مگر صرف یہ 99 ہی نام ہے ایسا نہیں، بعض محققین کہتے ہیں کہ اللہ کے بہت بے شمار نام ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کے بھی 99 نام آپ نے قرآن شریف کے دوسری طرف دیکھا ہوگا، جب قرآن الٹ دیا جائے، سورہ ناس مکمل ہو جائے، اس کے بعد جب الٹیں گے 2-3 ورق تو آپ دیکھیں گے حضور کی بھی 99 نام موجود ہے، مگر صرف حضور کے 99 ہی نام ہو ایسا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے خود 1400 نام حضور کے جمع کیے ہیں۔ کتنے؟ 1400۔ مگر جو مشہور ہے اور اللہ رب قدیر کے لیے یہ جو نام یہاں لکھے ہوئے ہیں وہ اس کی صفات ہے۔ کیا ہے؟ صفات ہے۔ جیسے کریم، اس میں لکھا آپ دیکھیں گے کریم، کسی بندے کا نام بھی رکھ دیتے ہیں، اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ عبد الکریم۔ کریم کا مطلب ہوتا ہے اس کو کسی کو نوازنے والا، اور اس پر کوئی مطالبہ یا اس سے کوئی جو ہے بدلہ نہ تلاش کرنے والا، نہ طلب کرنے والا، اس کو کہتے ہیں کریم۔
مگر جب کسی بندے کو ہم کہتے ہیں تو کریم نہیں کہتے بلکہ عبد الکریم کہتے ہیں، عبد الخالق کہتے ہیں، عبد الجبار کہتے ہیں۔ مگر کسی بندے کا نام عبداللہ بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ ناموں میں سب سے اچھا نام عبداللہ ہے۔ یہ لفظ عبداللہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا اللہ کا بندہ۔ مگر آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ عبد الکریم کو کبھی کبھی کریم کہہ دیتے ہیں، عبد الخالق کو خالق کہہ دیتے ہیں، عبد الجبار کو جبار کہہ دیتے ہیں، عبد القادر کو قادر کہہ دیتے ہیں، عبد الاحد کو احد کہہ دیتے ہیں۔ مگر کبھی آج تک آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی کا نام عبداللہ ہو اور کسی نے اس کو اللہ کہا ہو۔ سنا ہے ایسا کبھی؟ کیونکہ اللہ رب قدیر نے اس چیز سے لوگوں کو محفوظ رکھا ہے، کیونکہ یہ اس کا ذاتی نام ہے۔ ایک ہے صفاتی نام، جیسے کریم، جبار، ستار، غفار، یہ سب اس کے صفاتی نام ہیں۔ مگر لفظ اللہ جو ہے یہ اس کا ذاتی نام ہے۔ کیا نام ہے؟ ذاتی نام ہے۔ یہ تقریر ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو یہ لگے کہ کیا بات کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مگر اتنی کوئی بھاری اور گاڑی اردو نہیں بولی جا رہی ہے یا بھاری باتیں نہیں بتائی جا رہی جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے۔ اور یہ مسئلہ بتانے کی وجہ بھی صرف ہم اور آپ کی اصلاح ہے، کیونکہ ہم جو آج کل نیٹ کی دنیا میں نیٹ کی طرف اپنی نگاہوں کو نیٹ مرکز بنائے ہوئے ہیں اور وہی سے سب کچھ حاصل کرتے ہیں اور وہی عقیدہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا رد ہے بس۔ آئی بات سمجھ میں؟ گزشتہ دنوں جو بات کہی گئی وہ عقیدہ کسی کے دل میں راسخ نہ ہو جائے، اس کا رد ہے بس۔ اور ہم اس کا کچھ نہیں، بلکہ ہم سے اپنے لوگوں کی اصلاح کے لیے بات کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ رب قدیر کے ذاتی نام اللہ ہے اور اس کے صفاتی نام ہے جو میں نے ابھی بیان کیا۔ مگر لفظ اللہ کے علاوہ بھی اس کو دوسرے ناموں سے بلایا جا سکتا ہے۔ جیسے ہم اللہ کو خدا بلاتے ہیں، ہے نا؟ قرآن کے اندر لفظ خدا نہیں ہے، جو خدا لکھا تھا خا دال الف، یہ خدا لفظ خدا اس میں نہیں ہے، مگر ہم اللہ کو خدا بولتے ہیں۔ اور لفظ خدا بولنا یا اس کو خدا بولنا یہ حرام یا ناجائز نہیں بلکہ جائز ہے۔ ہاں، اس پر وہابیوں کا اعتراض ہے کہ اللہ کو خدا نہیں بولنا چاہیے۔ ہاں، وہابی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو خدا نہیں بولنا چاہیے، اور دیوبندی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو اوم بولو، اللہ اوم اللہ ہے، اوم اللہ ہے اور اللہ اوم ہے۔ توصیف الرحمن ایک وہابی ہے، وہ کہتا ہے اللہ کو خدا نہیں کہنا۔ کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ اس کی جو دلیل ہے وہ یہ کہ یہ قرآن میں نہیں آیا، اور جو قرآن میں آیا ہے وہی اس کے نام ہے۔ اس کے مطابق اگر بات بولی جائے تو کیا قرآن کے اندر لفظ اوم آیا ہے؟ بولو، میں آپ ہی لوگوں سے بول رہا ہوں، نہیں آیا۔ مگر لفظ خدا جو ہے یہ ہے فارسی لفظ، اور اس پر جمہور کا اتفاق یہ ہے کہ خدا کا معنی ہوتا خود سے، خود سے، جو کسی کے بنائے سے نہ ہو بلکہ وہ خود سے۔ اور ہمارا ایمان یہی ہے کہ اللہ خود سے ہے، کسی کے بنانے سے نہیں ہے۔ تب علماء نے اس پر اتفاق کیا کہ اس کا معنی اگر قرآن کے مطابق ہے اور احادیث کے مفاہیم کے مطابق ہے تو پھر اس کا بولنا درست ہے۔ معنی اس کا کیا ہوا؟ خود سے، یعنی کسی کے بنائے سے نہ ہو، کسی کے پیدا کرنے سے نہ ہو، کسی کے نام دینے سے نہ ہو، بلکہ وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ ہوتا ہے لفظ خدا کا مطلب۔ تب علماء نے اتفاق کیا
کہ ہاں اگر اللہ کو کوئی خدا بولنا چاہے تو بالاتفاق اللہ کو خدا بولا جا سکتا ہے، کیونکہ معنی میں خرابی، بولو معنی میں خرابی نہیں، مگر لفظ اوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کے بہت سے مطالب، اس لفظ کے بہت سے مطلب انہوں نے نکالے ہیں۔ ایک معنی ہوتا ہے روشنی، ایک ہوتا ہے ایسی آواز جس کو سن کر لوگ اس کی طرف متوجہ ہو، یا یہ کہ ایسی روشنی جو دنیا کو منور کرے، اور ایسے بہت سے مطالب معنی انہوں نے نکالے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ نور ہے، ہاں، مگر ایک جو جوت یا روشنی جو دکھائی جاتی ہے وہ مثال نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ بے مثل و بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور اس کو کسی چیز سے مثال دے کے بیان کرنا، ایک آکار دینا، جیسے مسئلہ ہے فقہ کا کہ اللہ رب قدیر کو، میں کتاب لایا اس میں پڑھ کے بتاؤں گا آپ کو، ہر جگہ موجود کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب جب موجود کی بات کریں گے تو اس کے لیے جگہ کا انتخاب ہوگا۔ جگہ اس چیز کو کہتے ہیں جو ہواؤں کے بیچ میں ہو، اور وہ ایک چیز ایسی جو محدود ہو، جگہ ایک محدود چیز کا نام ہے۔ اور جب جگہ پر کہیں گے تو پھر یہ اطلاق ہوگا کہ اللہ کسی جگہ پر ہے، مطلب کسی جگہ کوئی جگہ ہے وہ، اور اللہ کے لیے جگہ کا اطلاق کرنا یہ حرام ہے۔ جیسے مسئلہ ہے کہ اوپر والا کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، یہ آج جو ہے ہوٹ کٹ گیا ہے، اگر خون نظر آنے لگے بتا دیجیے۔ اللہ رب قدیر کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ اوپر ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ اوپر والا نہیں کہنا چاہیے، کہ جو اوپر کہیں گے تو اوپر ایک جگہ ہے نا، اور جگہ میں اللہ رب قدیر کو قید کرنا پایا جائے گا، یا یہ کہ اللہ ایک جگہ پر قید ہوگا، اوپر ہی ہے، اوپر ہے، تو فرماتے کہ ایسا جملہ استعمال کرنا یہ حرام ہے۔ اللہ کو اوپر والا نہ کہو، اللہ کو وحدہ لا شریک کہو، اللہ کو خالق کہو، اللہ کو مالک کہو، مگر اللہ کو اوپر والا نہ کہو۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمین والا رب، زمین و آسمان کا رب، مگر اللہ کو اوپر والا کہنا حرام ہے۔ یہ بعد میں بتاؤں گا آپ کو، مگر اس سے پہلے بات کو مکمل کروں۔ اللہ رب قدیر نے اپنا ذاتی نام قرآن مقدس میں اعلان فرمایا، اللہ۔ ایک سورت ہے قرآن شریف کی 28ویں پاری کی شروع کی جو سورت ہے، اس کی ہر آیت کے اندر اللہ نے اپنا نام ذکر کیا ہے، ہر آیت کے اندر لفظ اللہ ہے، اور اللہ رب قدیر نے اپنے نام کو ظاہر فرما دیا۔ جب سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا مت کرو، اللہ کی ہی پوجا کرو، اللہ کی ہی پرستش کرو، اسی کے سامنے سجدہ کرو، اسی کو سجدہ کرو۔ مگر رب قدیر کے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کعبہ رحمان کا ہے، یہ دنیا رحمان کی ہے، اور وہ رحمان جو رحیم بھی ہے۔ جب یہ الفاظ سرکار نے استعمال فرمائے تو ابو جہل نے اعتراض کر دیا کہ یہ محمد تو کہتے ہیں کہ اللہ کی پوجا کرو، اور خود ہی یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ بھی ہے اور رحمان بھی ہے، گویا یہ خود بتا رہے کہ دو خدا ہے، معاذ اللہ۔ تو رب قدیر نے آیت نازل فرمائی اور کہا کہ اللہ کے اچھے نام ہیں،
اور اسے تم لفظ اللہ سے پکارو یا لفظ رحمان سے پکارو، یہ اسی کے نام ہے۔ اب یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ وہ نام جو قرآن میں پائے جاتے ہیں، بہت سے نام ذکر ہے قرآن شریف کے اندر، کیا ان کے علاوہ اور ناموں کا استعمال کرنا درست ہے کہ نہیں؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اللہ کے صرف اتنے ہی نام نہیں ہیں جتنے قرآن میں آئے ہیں، یا سرکار نے احادیث میں ارشاد فرمایا ہے، یا جو سلف صالحین بزرگوں سے منقول ہے، نہیں، بلکہ گزشتہ صحیفوں میں، گزشتہ کتابوں میں جو نام اللہ رب قدیر کے آئے ہیں، وہ تمام کے تمام نام صفاتی نام اللہ کے لیے بولے جا سکتے ہیں، مگر علماء جمہور کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم تک جتنے بھی کتابیں نازل ہوئی اور جتنی بھی صحیفے نازل ہوئے، ان تمام صحیفوں اور کتابوں کے اندر ایسا کوئی لفظ یا ایسا کوئی معنی نہیں ہے جو اوم کے معنی کو پورا کرتا ہو، یعنی یہ اوم کہلاتا ہو، یا ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جو اوم ہو۔ نہ پچھلی کتابوں کے اندر وہ ہے، نہ قرآن کے اندر ہے، نہ کسی صحیفے کے اندر ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ وہی نام بولے جائیں گے، وہی ناموں سے اللہ کو پکارا جائے گا جو گزشتہ صحیفوں کے اندر یا گزشتہ کتابوں کے اندر یا قرآن کے اندر آیا ہو یا حدیث رسول اللہ کے اندر آیا ہو، مگر نہ حدیث میں، نہ قرآن میں، نہ گزشتہ صحیفوں میں، نہ گزشتہ آسمانی کتابوں کے اندر کوئی نام اوم نہیں ہے، اس لیے اللہ کو اوم بولا نہیں جا سکتا۔ آیا سمجھ میں آ رہی بات؟ جی، اللہ کو اوم نہیں بولا جا سکتا، جس کی ایک مثال میں آپ کو بتاؤں، یہ لفظ خاص کس کا ہے؟ کافروں کے لیے کافر اپنے جن کو وہ اپنا معبود جانتے ہیں، پرمیشور جانتے ہیں، اس کو یہ لفظ اوم سے مخاطب کرتے، پوچھتے ہیں اور بلاتے ہیں، مگر کبھی آج تک کسی نبی نے، کسی رسول نے، کسی صحابی نے، کسی تابعین نے کیا اس لفظ کا استعمال کیا ہے؟ نہیں۔ نہ اس لفظ کا استعمال ہوا، نہ ہماری کتابوں کے اندر اس کا کوئی وارد ہے، اس کا ذکر قرآن کے اندر نہیں، نہ حدیث کے اندر ہے۔ مگر یہاں ایک بات بتاؤں آپ کو روک کر کہ یہ لفظ تخصیص کون کر رہا ہے؟ ایک ایسا فرقہ ہے، ایک ایسی قوم ہے جو اس کو خاص کرتی ہیں اپنے لیے، ہے نا، جس کو وہ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور وہ اپنے معبود کی طرف، جس کو مانتے ہیں، اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، ہے نا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طرح کرسچن لوگ گاڈ کہتے ہیں، آپ جب ترجمہ کریں گے تو فقہا فرماتے ہیں جب آپ ترجمہ کرو کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، ہاں، تو ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ ایک ہے۔ انگلش میں ترجمہ کریں گے تو کیا کہیں گے؟ نہیں، گاڈ لفظ استعمال نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ ہم استعمال کریں گے تو لفظ اللہ ہی استعمال کریں گے، اللہ از ون، یہی کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ گاڈ کا اطلاق وہ ایسے خدا پر کرتے ہیں، ہاں، جس کی بیوی ہے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ مریم علیہ السلام، معاذ اللہ، ہزار بار معاذ اللہ۔ یہ بولنے کی ہمت تو نہیں، مگر عقیدہ بتانے کے لیے ان کا یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں میں، اور زبان پہ لا رہا ہوں۔ ان کا عقیدہ یہ کہ مریم علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کی بیوی ہے، معاذ اللہ۔
قرآن کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اور بے نیاز کا مطلب ہوتا ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور جو شوہر ہے اسے بیوی کی ضرورت ہے، اور جو بیوی ہے اسے شوہر کی ضرورت ہے، اور دونوں کو اولاد کی ضرورت ہے، مگر اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ الصمد لم یلد، اس کی کوئی اولاد، ولم یولد، اور وہ کسی کی اولاد نہیں ہے۔ مگر یہ عیسائیوں نے، کرسچنوں نے یہ عقیدہ کیا رکھا کہ اللہ اس کو مانتے ہیں جس کی بیوی بھی ہے اور جس کا بیٹا بھی ہے، مگر ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ بولو، ہمارا عقیدہ اس کے خلاف ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو لفظ گاڈ کا استعمال بھی وہ ایسے خدا پر کرتے ہیں جو بیوی والا ہو اور بچے والا ہو، مگر جب ہم استعمال کریں گے اور کسی کو دین کی تبلیغ میں جب ہم یہ ٹرانسلیشن کرنا چاہیں گے کہ اللہ وہ ہے، تو اللہ کو اللہ ہی کہیں گے، گاڈ نہیں کہیں گے۔ کیوں کہ جب گاڈ کا استعمال ہوگا تو ہمارا ذہن فوراً کہاں جائے گا؟ عیسائیوں کی طرف۔ لفظ اوم کا استعمال ہوگا تو فوراً ذہن کہاں جائے گا؟ کافروں کی طرف۔ تو فقہا فرماتے ایسا لفظ خدا کے لیے بولنا جس سے خیال غیروں کی طرف جائے، ایسا لفظ کا استعمال کرنا حرام، اور ایسا ماننا بھی حرام، اور جو ایسا عقیدہ رکھے یہ حرام ہوتے ہوئے اس پر عقیدہ رکھنا کفر، اور کفر ہونے کے بعد یہ کہ اگر بیوی رکھتا ہو تو دوبارہ نکاح کرے، ایمان رکھتا ہو تو تجدید نکاح کرے اور پھر سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ آئی بات سمجھ میں؟ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بات؟ ارے بولو بھائی، ہم لفظ اللہ کا استعمال اس کی صفات بیان کرنی ہو، ہم صفت بیان کریں گے۔ جیسے دیکھیے ایک مسئلہ ہے کہ اللہ کو حاضر و ناظر بول سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں بولو، اللہ کو حاضر و ناظر بول سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ فتوے کی کتاب ہے علامہ شریف الحق صاحب کی، جن کو نائب مفتی اعظم ہند کہا گیا۔ ان سے مسئلہ پوچھا گیا، میں آگے 2-4 مسئلے سے پڑھ کے سناؤں گا، زبانی بھی بتا سکتا ہوں، مگر پڑھ کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمارے سب بھائیوں کا عقیدہ مضبوط ہو جائے، کیونکہ آج معاملہ یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں نیٹ سے، ہے نا، اور چہرہ دیکھ کر ویڈیو پر واٹس ایپ پہ جس کے بہت زیادہ فالوور ہے، اس کی بات سننے کے بعد ان کو لگتا ہے کہ یہ بات جو بول رہا ہے یہ صحیح بول رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مگر کسی بھی زیادہ فالوور والے سے کوئی بات سننے کے بعد اس پر اعتقاد رکھ لینا یہ ایمان کی دلیل نہیں ہے۔ نہ ہمارا ایمان یہ کہتا ہے، نہ ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ ہمیں تقاضا اسلام یہ کرتا ہے تمہارے لیے ماننا یہی ضروری ہے جو قرآن نے کہا ہے، تمہارے لیے ماننا یہی ضروری ہے جو حدیث رسول اللہ نے کہا ہے، جو حدیث رسول اللہ میں بتایا گیا ہے۔ ہاں، اس سے پہلے ایک بات اور کہوں، جب یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہے، میرے خیال سمجھ میں آ گئی ہو گئی، مثلا ایک مثال کے طور پہ بتاؤ آپ کو، کوئی بندہ دیوار کے پیچھے سے ہے، ہاں، اور وہ لفظ اوم اوم جپ رہا ہو، آپ کا ذہن کیا جائے گا؟ بولو، وہ ایک ایسا بندہ ہے، بہت پرہیزگار ہے، وہ متقی آدمی ہے جو اوم اوم کہہ رہا ہے، ایسا جائے گا؟ بولو نا، آپ کا ذہن کیا جائے گا؟ کوئی کافر ہے جو اوم اوم لفظ اوم کو جپ رہا ہے نا، یہی ذہن جائے گا۔ تو اگر کوئی ایسا ہو جو دیوار کے پیچھے سے اس طرح کی بولی بول رہا ہو تو آپ کے ذہن میں وہی بات آئے گی جو آپ سوچ رہے ہیں، ابھی جو سوچ رہے ہیں۔ تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ مان لیجیے اگر آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی اوم ہے اور اوم ہی اللہ ہے معاذ اللہ، تو پھر آج سے اللہ اللہ کہنا چھوڑو، ان کو کہہ رہا ہوں میں، آپ لوگوں کو نہیں، آج سے اللہ اللہ کہنا چھوڑو اور آج سے اوم اوم کہنا شروع کرو۔ اللہ اکبر مت کہو، کچھ اور جو لفظ استعمال تم نے کیا وہی کر کے نماز شروع کرو۔ اب دیکھو فتویٰ کیا ہوتا ہے، اب فقہ کیا کہتی ہیں، پھر قرآن کیا کہے گا، پھر حدیث کیا کہے گا۔ یا ایسی ہی ہو گیا
سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں آج کے ظاہر و وضاقتہ جو ہو دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہو، اچھی سفید داڑھی ہو، چہرے پہ امامہ ہو، اتنا بڑا دھبا کالا نشان نماز کا ہو، پھر جو ہے لمبے لمبے جبے کرتے ہو، اس کے پیچھے 10-12 باڈی گارڈ ہو، بہت متقی پرہیزگار آدمی ہے. ایک واقعہ لکھا ایک بزرگوں نے کتابوں میں کہ ایک دفعہ ایک تالاب کے قریب سفید بغلہ، کیا بغلہ ہی بولتے ہیں نا، سفید بغلہ آیا. تو لوگ جب مچھلیوں نے دیکھا نا، چھوٹی چھوٹی مچھلیوں نے، تو کہا یہ بہت پرہیزگار ہے، متقی ہیں، سفید سفید ہے پورے، ہاں بہت بڑے بزرگ ہیں جو آئے ہیں، چلو ان سے فیض لینے چلتے ہیں. تو اس میں جو بڑی مچھلی تھی وہ جانتی تھی یہ بزرگ نہیں ہے، یہ تو ڈاکو ہے. شہد دکھائے، میرے امام کہتے شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش. ہاں کیا کہا؟ چھوٹی چھوٹی مچھلی نے جب دیکھا کہ یہ بہت پارسا ہے، اس کی چونچ بھی سفید ہے، پنکھ بھی سفید ہے، سر بھی سفید ہے، پورا بدن سفید، بہت متقی ہے یہ. تو چھوٹی چھوٹی مچھلی نے کہا یہ بہت پرہیزگار ہے، چلو اس کے پاس چلتے فیض لینے کے لیے. بڑی مچھلی نے کہا یہ کوئی پارسا بزرگ نہیں ہے، یہ تو ڈاکو ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ڈاکو ہے جو تمہیں اچکنے کے لیے آیا ہے، تمہارے ایمان، یہاں ایمان کی بات کر رہا ہوں، تمہارے ایمان کو خراب کرنے کے لیے آیا ہے. آج دیکھیں گے آپ نیٹ کے اوپر بیک گراؤنڈ لگا دے گا بڑا خوبصورت، ہاں سج سور کر بہترین کپڑے جو ہے پہن کر، اچھے سے اچھا امامہ باندھ کر، جو ہے سامنے لیپ ٹاپ رکھ کر، 2-4 اور جو ہے کتابوں کا انبار لگا کر، دکھانے کے لیے کہ ہم جو بول رہے ہیں بہت بڑا آدمی ہوں میں جو بول رہا ہوں، اور لوگ اس سے محسوس بھی ہو جاتے ہیں الغرض. تو بڑی مچھلی نے کہا اے مچھلیوں، چھوٹی مچھلیوں، اس کے پاس نہ جانا، جاؤ گی تو تمہاری جان چلے جائے گی. مگر چھوٹی کو لگا، مچھلیوں کو، کہ یہ بڑا جو بول رہا ہے شاید چڑتا ہے اس سے، ہاں یہ تو کالی کلوٹی ہے، یہ سفید سفید ہے، اس لیے چڑتا ہے، یہ چڑ رہی ہے اس سے. مگر اس کی بھلائی تھی کہ مان جاتی مچھلیاں، مگر بڑی مچھلی کی بات مانی نہیں. جب مچھلیاں پہنچی تو وہی جو بزرگ بن کے آیا تھا، جس کو بزرگ وہ سمجھ رہے تھے، چوچ مارا 2-4 مچھلیاں لے کے. تب مچھلیاں واپس پہنچی اس بڑی مچھلی پاس، ہاں تم تو صحیح کہتی تھی. تو ہمارے بڑوں نے جو پہچان بتائی ہے نا، اس پہچان کے مطابق پہچانو ان کو. ہاں ان کے عقیدے یہی ہے کہ رام ہو، کرشن ہو، یہ بھی نبیوں میں سے ہے معاذ اللہ. مگر ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو بھگوان بھی نہ بولو، اللہ کو اللہ بولو. ہاں اللہ کو اللہ بولو، یا جو اس کی صفاتی نام قرآن میں حدیث میں آئے وہ نام بول کر اسے استعمال کرو، اسے پکارو. ہے نا؟ بات سمجھ میں آئی؟ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اب بات میں آپ کو بتاؤں کتاب کی بات. 10 منٹ وقت بچا ہے، 10 منٹ کے اندر بات پوری کر دوں. یہ فتاوی شارح بخاری ہے، اس کے اندر اللہ رب قدیر کے تعلق سے ایک مسئلہ پوچھا گیا. درشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن وجود الکرم وعلی آلہ وصحابہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی عقیدوں کی وضاحت کے لیے، تاکہ ہمارے عقیدے جو ہیں وہ مضبوط رہیں، اس کی بات سن کر ہم لوگ تذبذب کا شکار نہ ہو جائے، اس لیے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. پوچھا گیا سوال، بکر کہتا ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنا کیسا؟ جواب میں فرماتے یہ جملہ کہنا کہ خدا ہر جگہ موجود ہے سخت حرام ہے، اور اپنے ظاہری معنی کے لحاظ سے کفر ہے. کیا ہے؟ اس نے جو بیان کیا، وہ کلپ کے اندر آپ سنیں گے، یہ مولوی جس نے بیان کیا اللہ اوم ہے، اوم اللہ ہے، اس نے کیا بیان کیا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے. اور یہ میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں. ہمارے سنی بھائیوں سے میں مخاطب ہوں. ان کا ایمان خراب تو ہے ہی، ہم کو ان کی نہیں پڑھی، ہم کو آپ کی پڑھی ہے، اور میں آپ لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہوں. کیا وہاں اس نے جملہ استعمال کیا کہ جس سے تم مراد لیتے ہو کہ وہ ہر جگہ ہے، وہی ہم بھی مراد لیتے ہیں کہ خدا ہر جگہ ہے. نہیں، ہمارا عقیدہ ایسا، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہماری کتابوں سے ظاہر ہے.
ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جملہ کہنا کہ خدا ہر جگہ موجود ہے یہ سخت حرام ہے، اور اگر ظاہری معنی مراد ہے اور ظاہری معنی کے لحاظ سے اگر کہا ہے تو کیا پھر کفر ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو ہم اللہ رب قدیر کا جب ذکر کریں گے تو یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ اللہ ہر جگہ موجود، اللہ ہے، کیا کہیں؟ اللہ ہے، یہ جملہ کبھی استعمال نہ کرے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ سمجھ آئی بات؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں، میں نے سنا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں ایسا جملہ نہیں کہنا ہے۔ دوسری بات، حاضر کا معنی ہوتا ہے، حاضر کا لفظی معنی ایسا ہے کہ ایک جسم کے ساتھ جو روح موجود ہو اس کو کہتے ہیں حاضر، اور ناظر کہتے ہیں کہ آنکھ کے ساتھ دیکھنے والا۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک آکار ہے، اللہ نرنکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے جو آکار مانتے ہیں، ہم اللہ کو بے آکار مانتے ہیں۔ اس کا وجود ہے مگر وہ کیسا ہے اس میں کلام نہ کرو، وہ ہے ضرور مگر کیسا ہے یہ اللہ بہتر جانے، اللہ کا رسول بہتر جانے۔ اس کا کوئی آکار نہیں، جس سے یہ بیان کرتے ہیں کہ آکار اس کا یہ کیسا آکار ہے، اس کا ایسا آکار ہے، اور یہ اوم کی شکل بیان کیا یہ آکار ہے۔ نہیں، ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہماری کتابوں میں یہاں کہا کہ اللہ کو حاضر و ناظر کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو سوال پوچھا کہ خدا ہر جگہ حاضر و ناظر، بڑی معنی کہ ذرہ ذرہ تہ بتہ میں اللہ حاضر ہے معاذ اللہ، جبکہ اور دیگر باتیں آگے لکھ لی، ایسا عقیدہ رکھنا کیسا؟ تو جواب میں فرماتے ہیں، ٹائم کم اس لیے میں کم باتیں پڑھ رہا ہوں، جواب میں فرماتے ہیں حاضر کے لغوی معنی جسم کے ساتھ موجود ہونا ہے۔ لغوی معنی کیا ہے؟ جسم کے ساتھ موجود ہونا ہے، اور ناظر کا معنی آنکھ سے دیکھنا ہے، جیسا کہ علامہ سعید احمد کاظمی نے اپنے رسالے میں لکھا تسکین الخاطر کے اندر۔ اور جیسے اللہ کو میاں نہیں کہنا چاہیے، ہے نا، بہت سے لوگ بولتے ہیں اللہ میاں، کیا بولتے ہیں؟ اللہ میاں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے 3 معنی نکالے ہیں، ایک شوہر، ایک کا معنی کہ زنا کا دلال، ہاں، میاں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زنا کا دلال۔ تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ اللہ کے لیے بھی اور رسول اللہ کے لیے بھی ایسا لفظ نہیں بولا جائے گا جس کے معنوں میں تضاد ہو یا جس کا معنی خراب ہو۔ جب معنی میں خراب ہونے کی وجہ سے وہ لفظ اللہ کے لیے نہیں بولا جا سکتا تو کافروں نے جس لفظ کو اپنے لیے خاص کر رکھا ہو وہ اللہ کے لیے کیسے بولا جا سکتا ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ ہے نا، یہ لفظ خاص کافروں نے اپنے معبودوں کے لیے رکھا ہے، اور ہم نے قرآن سے حدیث سے خاص اللہ کے لیے وہ لفظ رکھا ہے جو اللہ نے خود قرآن میں نازل فرمایا، اور وہ لفظ ہے اللہ، ہے نا۔ ہم جب بھی اللہ کو پکارے تو لفظ اللہ، اس کی ذات، اس کا یہ ذاتی نام ہے، اس کے علاوہ صفاتی نام سے پکار سکتے ہیں۔ بات یہ سمجھ میں آئی ہے؟ جب اللہ کو میاں نہیں کہہ سکتے، اللہ میاں نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ معنی خراب ہے، اور یہاں لفظ اوم سے مراد تو وہ معبود لیتے ہیں، اور ہم کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، ہاں، نہیں ہے کوئی معبود۔ اب یہ بات کہنا بند کرو، اس کو برا بھلا کہنا کائے کو کرتے، اس کو مت بولو، اس کو مت بولو، اس کو۔ ارے ہمارا ایمان یہی ہے کہ ایمان لانا ہی اس وقت ثابت ہوگا جب تم یہ اقرار کرو گے اور انکار کرو گے، ہے نا۔ اقرار کیا؟ اللہ ہی ہے جو معبود ہے، اس کے علاوہ سب غیر معبود ہے۔ یہ تمہیں انکار کرنا پڑے گا، کیا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود۔ اب جتنے بھی معبودان کہلاتے ہیں ان سب کا تمہیں انکار کرنا پڑے گا، ہے نا، تبھی اللہ کا اقرار ہے نا۔ ان کے یہاں اس کو خدا کہا جاتا ہے، اور الحمدللہ ہمارے یہاں اسی کو خدا کہتے ہیں جس کا نام اللہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب آخری بات میں آپ کو پیش کر دوں
آخری بلکہ ایک بات اور اس کے بعد کہوں، اللہ والی میاں والی بات تو کہہ دی، ایک بات اور سن لیجیے، یہ کہ یہ دیکھیے اللہ عز و جل کو بھگوان یا رام کہنا کیسا؟ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کاروباری سلسلات میں یا کسی کو خوش کرنے میں، ارے بھائیو، میرے دینی مسلمان بھائیو، اللہ نے ایمان دیا ہے، اس کی حفاظت کرو، ہے نا، ہمیشہ اس کا خیال کرو کہ یہ جب چلا جاتا ہے تو پھر آئے گا نہیں آئے گا، اس کی گارنٹی نہیں ہے، جب اللہ نے دیا ہے تو اس کی حفاظت کرو، ہے نا، اس کو خوش کرنے میں اپنا ایمان خراب نہ کرو، خوش کرنا ہی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرو، ہے نا، وہ بھی گیا تھا خوش کرنے کے لیے، ہے، پورے ہندوستان کے سب کو بلایا، پنڈت، جین، بدھسٹ، کرسچن، سب کو بلایا کہ یہ بھی مانے ہم کو، وہ بھی مانے، وہ بھی مانے، وہ بھی مانے، مگر اللہ عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت اسی کے تحت قدرت ہے، تمہارے چاہنے سے عزت نہیں ملے گی اور تمہارے چاہنے سے کوئی تمہارا نہیں ہوگا، وہی تمہارا ہوگا جسے اللہ تمہارا بنانا چاہے گا، ہے نا، یہ تو گئے تھے اپنا بنانے کے لیے، مگر دیکھا اٹھ کے بھاگے لوگ، تمہارے قصے کہانی سننے ہم نہیں آئے یہاں پہ، ہم اپنی بات رکھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ جہاں سے تم عزت تلاش رہے ہو نا، اور وہ اس کے اندر خلاف قرآن اور خلاف شرع ہوگا، تو اللہ رب قدیر اسی جگہ سے تمہارے لیے ذلت کا جو ہے پیدا فرمانے والا ہے، اس چیز کا خیال رکھیں، اپنے کاروباری معاملات کے اندر بھی یہ لفظ استعمال نہ کریں جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، ہے نا، بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں بھگوان، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، ہے نا، کرتے کہ نہیں کرتے؟ سنا ہوگا آپ نے کسی سے، ایسا لفظ استعمال کرنا کیا ہے؟ جواب فرماتے ہیں بھگوان اور رام کے جو حقیقی معنی ہیں ان پر مطلع ہوتے ہوئے جو شخص اللہ عز و جل کو بھگوان یا رام کہے وہ بلا شبہ کافر و مرتد ہے، آیا سمجھ میں؟ الحمدللہ ہمارے یہاں یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو بھگوان کہے، نہیں، اور اس کو خدا سمجھ لینا، معاذ اللہ بھگوان کہہ لینا، یہ ہمارے اسلام اور عقیدے کے بولو خلاف ہے، تو اپنے جملوں میں کبھی بھی خدا کو پکارنا ہو تو خدا ہی کہیں، چاہے آپ کافروں کے بیچ میں ہو، عیسائیوں کے بیچ میں ہو، کسی اور غیر عقیدے کے بیچ میں، کسی مذہب والے کے بیچ میں ہو، جب آپ اپنے خدا کا ذکر کرو تو خدا سے کرو، لفظ اللہ سے کرو، آیا سمجھ میں؟ آخری بات درشی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد المعدل بالکرم وعلی آلہ وصحابہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کو ایشور، پربھو، پرماتما، پرمیشور اور گاڈ کہنا کیسا؟ بات سمجھ میں آ رہی میری؟ بولو بھائی، سب بولو۔ دیکھیے کیا سوال کہ اللہ تعالیٰ کو ایشور، پربھو، پرماتما، پرمیشور اور گاڈ کہنا کیسا؟ جواب میں فرماتے ہیں مجھے ان الفاظ کی تحقیق نہیں، اور مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 6 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کا ترجمہ آگے جو ہے اس کی تشریح اس طرح فرمائی، اس لحاظ سے کہ اللہ عز و جل کو ایشور اور گاڈ کہنے میں کوئی حرج تو نہ تھا، لیکن یہاں ایک خاص بات یہ ہے کہ ایشور وغیرہ خدا کو کہنا ہندوؤں کا عرف ہے اور گاڈ کہنا انگریزوں کا، یعنی ان کے یہاں مشہور ہے یہ کہ ہندو ایشور کس کو کہتے ہیں؟ ان کے معبود کو کہتے ہیں، اور گاڈ عیسائی لوگ، انگریز لوگ ان کے جس کو وہ مانتے ہیں گاڈ اس کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی اجنبی آدمی کسی کے سامنے یہ کہے کہ ایشور چاہے تو یہ ہوگا تو سننے والا اسے ہندو سمجھے گا، ہے نا؟ اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ گاڈ چاہے تو یہ ہوگا تو اسے سننے والا اسے کیا سمجھے گا؟ عیسائی سمجھے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ معبود برحق کو ایشور وغیرہ کہنا ہندوؤں کا شعار ہے اور گاڈ کہنا نصارہ کا، اس لیے مسلمان کو ایشور، گاڈ وغیرہ کہنے سے احتراز کرنا چاہیے، کسی نہ کسی پر پابندی لگائی جائے کہ اللہ یا خدا نہ کہے،
بلکہ یہ بے عقلوں کی بات ہے کہ اللہ کو ایشور کہہ دے یا اللہ کو گاڈ کہہ دے، بلکہ مسلمان جب بھی اپنے خدا کو پکارے تو اس کے ذاتی نام سے پکارے، یا تو اس کے صفاتی نام سے پکارے، یا جو قرآن میں آیا ہو، یا جو حدیثوں میں آیا ہو، یا جو پچھلی کتابوں میں آیا ہو، انہی ناموں سے پکارے۔ اس میں مسلمانوں کی بھلائی ہے اور ان کے ایمان کی حفاظت کا ضامن ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ بولو نا۔ ہاں، یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے پڑ گئی کہ گزشتہ دنوں ایک مولوی نے یہ کہہ دیا، ایک آخری بات کہہ دوں، ہے وقت آپ کے پاس؟ بولے، ٹائم تو نہیں ہو رہا آپ کو؟ آخری بات، اللہ تعالیٰ کو ہری اوم کہنا کیسا؟ ہاں، یہی بات ہے نا، آخری بات آ گئی، اللہ تعالیٰ کو ہری اوم کہنا کیسا؟ جواب میں فرماتے ہیں ہری اوم سنسکرت کا لفظ ہے، اور سنسکرت میں اس کا کیا معنی مجھے معلوم نہیں، فرماتے ہیں مگر اتنی بات طے ہے کہ کلمہ مسلمانوں میں رائج نہیں ہے، بلکہ ہندوؤں کے علاوہ کسی قوم میں بھی نہیں ہے۔ یہ خاص کس کا ہے؟ ارے بھائی، ٹوپی داڑھی پہن کر کیوں گمراہ کر رہے ہو؟ اپنا بھائی جو عقیدہ دل میں، وہ ٹوپی داڑھی نکال کر کے صاف کر دو نا کہ ہم ہے کون حقیقت میں۔ کیوں بیکار میں لوگوں کو گمراہ، بگلا بن کے آئے ہو، مچھلیوں کا شکار کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، اپنا عقیدہ جو تمہارا دل میں وہ ظاہر کر دیا ہے تو اپنی وضاحت بھی ویسی بنا لو، کیوں بیکار میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ الغرض کیا کہا کہ ہری اوم سنسکرت کا لفظ ہے، اور سنسکرت میں اس کا کیا معنی ہے صاحب کتاب فرماتے مجھے اس کا علم نہیں، مجھے معلوم نہیں، مگر اتنی بات تو طے ہے کہ یہ کلمہ مسلمانوں میں رائج، بولو بولو، یہ مسلمانوں میں رائج نہیں ہے، بلکہ ہندوؤں کے علاوہ اور کسی قوم میں بھی رائج نہیں ہے۔ عیسائی لوگ ان کے خدا کو اوم کہہ کے نہیں پکارتے، کیا جی صاحب، ہے نا؟ وہ گاڈ کو کیا جائے، بولے ہو کہ تم گاڈ کو اوم بولو تو بولیں گے؟ وہ نہیں بولیں گے۔ پھر مسلمان کیوں پڑا ہے اس چکر میں، جب اللہ نے اس کا پیارا نام اس کی پیاری کتاب میں تمہیں اور ہمیں بلانے کے لیے نازل فرما دیا ہے؟ کیا لفظ اللہ، اس کو جب پکارو تو اللہ کہہ کے پکارو، ہے نا؟ اس کو بلا کر یا اس کا ایجاد کر کے بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں تو بس اتنا کافی ہے کہ ہم قرآن کو فالو کریں، اور قرآن جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے اس مصطفیٰ کی حدیث رسول اللہ کو فالو کریں، ہے نا؟ اس لیے مسلمانوں کو یہ لفظ استعمال کرنا کم از کم حرام و گناہ ضرور ہے۔ کیا ہے؟ حرام و گناہ ضرور ہے، اگرچہ واقعی میں ہری اوم کے معنی کچھ اور ہوتے ہو، مگر مسلمانوں کو ایسا لفظ استعمال کرنا کیا ہے؟ حرام اور گناہ ضرور ہے۔ کہ ایسی کوئی بولی نہ بولو جو بولی غیروں کی ہو، بولی وہی بولو جو رسول اللہ نے تمہیں سکھائی ہے۔ ہاں ہاں، بات سمجھ میں آ گئی؟ آگئی بات سمجھ میں؟ الحمدللہ ہم اپنے خدا کو جب بھی بلائے تو لفظ خدا سے بلائے، ہے نا؟ یا اس کی ذاتی نام سے بلائے جو قادر و قیوم ہے نا؟ سمیع و بصیر ہے، حی لا یموت ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، وہ کریم ہے، رحمان و رحیم ہے، مگر اس کا نام جو ہے وہ ذاتی نام اللہ ہے۔ بات ہی سمجھ میں آ گئی کہ اللہ اوم، بولو نا سب، ہاں اوم اللہ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ مسلمہ یہی ہے کہ ہمیں رسول اللہ نے جو سکھایا ہے ہم وہی سیکھتے ہیں، وہی بولتے ہیں۔ اب یہ بات آ جائے گی، وقت ہو گیا ہے نا، تو پھر ابھی چھیڑتے ہیں ہم تھوڑی سی بات۔ آج تک تو کہتے آئے ہیں کہ یہ کرنا بدعت ہے، یہ کرنا شرک ہے، یہ کرنا یہ ہے، وہ کرنا، یہ کہاں سے نکالے رے بابا؟ کلو بدعت فی النار، ہاں کلو بدعت فی النار، ہر بدعتی جہنم میں ہے، اور کلو بدعت دلالہ، ہے نا، گمراہی ہر بدعت۔ مجھے بتاؤ یہ بدعت ہے کہ نہیں؟ اب سب بولو۔ ارے تم جلوس نکالتے تو بدعت کے فتوے لگاتے نا، یہ تو اللہ کو ہم بتا رہا معاذ اللہ، یہ نہیں بدعت نکال دیا اس نے۔ بولو نا بھائی، بدعت ہوئی کہ نہیں؟ بولو، یہ کیا ہوئی؟ بدعت۔ اب بدعت کلو بدعت فی النار، اور اس کی اصل بھی کچھ نہیں ہے، یہ معنی ٹکراتا بھی نہیں ہے،
قرآن سے حدیث سے، ہے نا، بلکہ قرآن اور حدیث نے جو عقیدہ سکھایا ہے اس عقیدے کو کاٹتا ہے، اس کا رد کرتا ہے نا، یہ لفظ کہنے سے۔ اور ہمارے فقہاء نے فرمایا ایسا لفظ استعمال کرنے والا گناہ گار بھی ہو جائے گا اور حرام کام کا ارتکاب کرنے والا بھی ہو جائے گا، ہے نا۔ اپنے عقیدوں کو جو تم نے ظاہر کیا وہ ظاہر رکھ کر لوگوں میں صاف چہرہ دکھا دیا کہ دیکھو ہمارا چہرہ کیسا ہے نا، اور الحمدللہ ہمارا چہرہ ہم نے اپنی کتابوں سے دکھا دیا ہے نا۔ اب یہ کہ آخری بات کہہ دو، سرکار نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقۃ 73 فرقۃ کل فی النار الا ملۃ واحدہ۔ سرکار نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی ہوگا اور 72 جہنمی ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہے۔ کسی بھی صحابہ نے اللہ کو اوم نہیں بولا ہے الحمدللہ، اور الحمدللہ صحابہ نے جو بولا ہے وہی مسلک اعلیٰ سکھاتا ہے آپ کو، سب کو، ہم کو، کہ اللہ کو اللہ کہو، اس کے ذاتی صفاتی نام کے ساتھ پکارو، اللہ کو اوم نہ کہو۔ یہی عقیدہ ہمارا ہے اور یہی عقیدہ صحابہ کا ہے، اور الحمدللہ ان عقیدوں کی وضاحت ہونے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو فرقہ ناجیہ کہا گیا، جس کو فرقہ جنتی کہا گیا، الحمدللہ وہ ہیں جس کو مسلک احمد رضا خان کا جاننے والا کہا جاتا ہے، الحمدللہ۔ اور یہ مسلک کوئی نیا نہیں، نیا تو تم نے لے کے آیا بھائی، اب نیا تو تم نے لے کے آ گئے، آج تک کبھی سنا تھا آپ نے ایسا؟ سرکار نے فرمایا تمہارے بیچ میں قوم آئے گی جو نئی نئی حدیثیں لائے گی، نئی نئی باتیں لائے گی، جو تم نے سنی ہوگی، تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی۔ کبھی سنا آپ نے؟ نہ آپ کے باپ دادا نے سنا۔ آگے نا لائن پہ، تو تم لے کے آ رہے نئی نئی باتیں، نئی نئی معاملات، نئی نئی باتیں، نئی نئی حدیثیں، نئی نئی روایتیں۔ ہم نہیں لاتے، ہم تو وہی ہیں جو 1400 سالوں سے چلی آ رہی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ علی ذالک کہ ہم نے اپنا عقیدہ واضح کر دیا، اور یہی عقیدہ ہمارا ہے جو ہم نے بھی پڑھ کے اور بول کے آپ کو بتایا۔ اور ہم سب کا الحمدللہ، کسی کی بولی سن کر اس کی بولی پہ عمل مت کرنے لگو، اپنے علماء سے رابطہ رکھو، اپنی دینی اپنی کتابوں سے رابطہ رکھو، نہیں سمجھ پاتے ہو کتابوں کو تو اپنی علماء سے رابطہ رکھو۔ اور بہت ضروری ہے کہ میں بارہا یہ بات کہتا ہوں، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، انٹرنیٹ کی دنیا میں کسی اور ذریعہ ابلاغ سے جو آپ تعلیم حاصل کر رہے ہو چھوڑ دو۔ ہاں جہاں بالکل یقین ہے کہ یہ بات سنی صحیح العقیدہ ہی بتا رہا ہے اسی کی سنو، میں نام کی تخصیص نہیں کروں گا، اسی کی سنو، ہے نا، سب کی مت سنو۔ تھوڑا ایموشنل بیان ہو جائے، تھوڑی بات لمبی ہو جائے، یا تھوڑی سی جو آپ کو اچھی لگنے لگے آپ پھر اس کو فالو کرنے لگتے ہو، اسٹیٹس لگا دیتے ہو، سناتے ہو، اپنے کو بھی آپ خود بھی سنتے ہو، اپنے دوستوں کو بھی سناتے ہو، ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے علماء سے رابطہ رکھو، اپنی علماء کی کتابوں سے جڑو، ان کی باتیں سنو سمجھو۔ انشاءاللہ میں یقین سے کہتا ہوں اگر آپ جو ہیں جس عقیدے پہ ہیں اور جس عقیدے والے عالم علماء سے رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ، تو جو سانسیں اللہ نے ایمان کی سانسیں عطا فرمائی ہیں انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس ہوگی یہ ایمان ہمارے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہیں، صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند۔ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا کرتی ہے، بروں کی صحبت تجھے برا کرتی ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو صحبت کس کی اختیار کرنی ہے۔ آپ کے سامنے عقیدہ ظاہر ہو گیا کہ اچھے عقیدے والے کون ہیں اور نئی نئی باتیں لانے والے کون ہیں، اور پرانی باتوں کو لے کے کون آئے اور پرانی باتیں بتانے والے کون ہیں، ہو گیا ظاہر۔ الحمدللہ اللہ رب القدیر ہم تمام کو ایمان پہ رکھیں، ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، ہم تمام کے والدین کی مغفرت فرمائے، جن کے والدین حیات سے ہو اللہ ان کو لمبی عمر